غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اہل تشیع میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ انبیاء سے افضل کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں۔ اہل سنت تو سب کے سب اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں۔ البتہ صوفیاء کے ہاں وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، پھر جھوٹے واقعات سناتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی خضر نے سکھایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ولی نے نبی کو سکھایا۔ تو یہ توہین صرف اہل تشیع کے ہاں نہیں پائی جاتی، اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے معاملات میں جو لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ولی نے سکھایا جو ہے وہ نبی کو، اور یہ تصوف کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ تصوف کے ہاں جو یہ گمراہی پائی جاتی ہے یہ وہی گمراہی ہے جو اہل تشیع کے ہاں ان معنوں میں پائی جاتی ہے۔ اب میں کوئی سنیوں کا وکیل تو نہیں ہوں، نہ میں شیعہ کا وکیل ہوں، جو بات غلط ہے میں دونوں کی ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ دونوں غلط عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حضرت خضر ہوں وہ موسیٰ سے افضل نہیں ہے، چاہے وہ حضرت علی ہوں وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ باقیوں سے افضل ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ نوح کا مقابلہ علی سے بنتا ہی نہیں۔ نوح کا بیٹا باغی، علی کے دونوں امام، علی کے سارے بیٹے معصوم، نوح کی بیوی خائنہ، علی کی بیوی ظاہرہ۔ نوح کی کشتی بچی تو کن کے صدقے سے بچی؟ پہلے وہ کشتی کا ٹکڑا مصر میں پڑا ہوتا تھا، مولویوں نے مصر سے اٹھوا دیا، عیسائی اسے پیرس لے کے گئے، پیرس سے روس چلا گیا۔ آج بھی روس کے میوزیم میں جناب نوح کی کشتی کا ٹکڑا پڑا ہو۔ جو نوجوان انٹرنیٹ سے وابستگی رکھتے ہو جاؤ گوگل جا پہ سرچ کرنا، آج بھی روس کے میوزیم میں جناب نوح کی کشتی کا وہ ٹکڑا پڑا ہے۔ اس پہ عبرانی زبان میں کشتی کے اس ٹکڑے کے اوپر، لکڑی کے اس ٹکڑے پہ کچھ کنندہ تھا، کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ماہرین لسانیات بلائے، زبانوں کے ماہر بلائے، ان سے کہا کہ جناب نوح کے دور میں زبان عبرانی تھی، یہ قدیم عبرانی میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ کرو۔ ٹرانسلیٹ ہوتی ہوتی انگلش میں ہوئی۔ آج بھی روس کے میوزیم میں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، غیر ذمہ دار خطیب نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اتنے ذمہ داران کے سامنے کہہ رہا ہوں، روس کے میوزیم میں آج بھی وہ لوہے، وہ لکڑی کا ٹکڑا، اور اس کے نیچے کاغذ پہ وہ لکھا ہوا ہے جو انگلش میں، جو اس میں عبرانی میں لکھا ہوا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے، او مائی اللہ keep my hand in those name of محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، میرے اللہ بچا دے مجھے، تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے زہرا کا واسطہ، تجھے حسن حسین کا واسطہ۔ نوح کی کشتی بچے تو پنچدن کے صدقے سے۔ موسیٰ سے علی کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ بنا، سب کی توجہ ہے، دریا میں موسیٰ کے لیے رستہ بنا۔ بابا جی جناب موسیٰ پار چلے گئے، جب موسیٰ پار گئے تو موسیٰ نے دیکھا، جب موسیٰ نے اپنے بندے پورے کیے تو ایک بندہ ان میں چہرہ چھپا رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا اس کو ذرا قریب لاؤ، یہ چہرہ کیوں چھپا رہا ہے؟ جب وہ بندہ قریب آیا تو اس نے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ موسیٰ نے پہچانا وہ کون تھا؟ قرآن کہتا ہے وہ سامری جادوگر تھا۔ تھوڑی زبان سے زحمت کر لیں گے تو بہتر ہوگا، سر ہلاتے ہیں نہ آپ کو کچھ بنتا ہے نہ میرا کچھ بنتا ہے۔ سامری جادوگر، فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر، موسیٰ کے پیچھے پار چلا گیا۔ قرآن کہتا موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ سامری نے جو جملہ کہا وہ بھکر میں ویسے سننا جیسے جملے کا قد ہے۔ موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ سامری نے کامتے ہوئے موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام بدل لیا تھا، پہلے میرا امام فرعون تھا، این آخری وقت میں تیرے پیچھے چل پڑا۔ موسیٰ نے کہا اچھا تو میرے پیچھے چلا ہے تو پار آ گیا؟ اس نے کہا مجھے پتا تھا آج جو بھی تیرے پیچھے ہوگا وہ پار چلا جائے گا۔ نہ بات پوری نہیں سنانی، صرف علی کا تقابل کرنا ہے نبیوں کے ساتھ۔ موسیٰ کے پیچھے سامری پار چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے،
جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا امت کہاں ہے میری؟ اس نے کہا کون سی امت؟ وہ جو بندے مسلمان کیے تھے. اس نے کہا وہ اب اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. تو کس کو کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہ بچڑے کو. موسیٰ نے کہا کون سا بچڑا؟ ہارون نے کہا وہ جسے بچا کے نہیں لایا تھا سامری, اس نے ایک بچڑا بنایا ہے, وہ اسے اشارہ کرتا ہے, وہ بولتا ہے, وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ موسیٰ کا اللہ چھوڑو, اسے سجدہ کرو. لہٰذا لوگ اس بچڑے کو سجدہ کرتے, منتیں اس کے آگے, مرادیں اس کے آگے, حاجت روا اسے, مشکل کشا اسے سمجھتے. موسیٰ قرآن کہتا عصا اٹھا کے سامری کے گھر کی طرف دوڑا, سامری گھر سے باہر آیا. قرآن نے پورا واقعہ لکھا, تفصیلات کا وقت نہیں. موسیٰ نے کہا سامری تو بتا, تو نے میری عدم موجودگی میں کوئی بچڑا بنایا ہے؟ اس کا بنایا. موسیٰ نے کہا میرے سامنے لا, توڑوں گا نہیں, میری آنکھوں کے سامنے اسے بلوا, میں دیکھوں وہ تیرے کہنے پہ کیسے بولتا. قرآن کہتا سامری نے بچڑا لا کے فاشارت الیہ, اس کی طرف اشارہ کیا, بچڑا بول پڑا. جب بچڑا بولا, موسیٰ کا جملہ آج بھی قرآن میں آیت بن کے ہے. موسیٰ نے کہا فما خطبکم یا سامری, سامری میں تجھے قتل نہیں کروں گا, مجھے صرف اتنا بتا تیرے کہنے پہ یہ بچڑا بولا کیسے, تیرے کہنے پہ یہ بچڑا بولا کیسے. مجھے نہیں پتا بھکر میں عقیدہ سنا جاتا یا نہیں سنا جاتا, جملہ ہوا میں چھوڑنا نہیں چاہتا, تمہارے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں. موسیٰ نے کہا بتا تیرے کہنے پہ بچڑا کیسے بولا. سامنے کا موسیٰ تجھے یاد ہے وہ رات والا واقعہ جب تو ہمارے لیے رستہ بنا کے آ رہا تھا, میں بھی تیرے پیچھے پیچھے جا رہا تھا, میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے دریا میں رستہ کیسے بنا. موسیٰ معاف کرنا, میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا, تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان تھا. وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا. سامری کہتا وہ اس گھوڑے کے قریب گیا, اس کے سم کے نیچے سے وقت تبتا لے, میں نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں چھپا لی. یہ وہی مٹی ہے, یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی. اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب ادھر رکھوں میں شیعہ کتابوں کے ڈھیر, ادھر رکھوں میں سنی کتابوں کے ڈھیر. جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا یہ موسیٰ کے آگے کون تھا, شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے, جو نبیوں کا مشکل کشا ہے, جو نبیوں کی مشکلیں ٹال دیتا تھا. اہل سنت نے کہا نہیں نہیں یہ علی نہیں تھے, یہ جناب جبریل تھے جو موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ جبریل تھے. اب بتا جبریل ہے کون؟ جبریل ہے علی کا شاگرد, جبریل ہے حسنین کا درسی, جبریل ہے بطول کا نوکر. اب مولوی ڈوب کے مر جا جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے, اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی طاقت. بسم اللہ. بسم اللہ. علی انبیاء سے افضل. حسین نے اپنے صحابی رضی اللہ نہیں کیے, علیہ السلام کیے. نبی بھی علیہ السلام, حسین کے نوکر بھی علیہ السلام. حسین نے حر کو رضی اللہ نہیں کیا, حر کو علیہ السلام کیا. علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے. 70 نہیں 70,000 دلیلیں اس نوکر کے سینے میں محفوظ. ہم نے تو کبھی زندگی میں علی کا نبیوں سے تقابل پڑھا ہی نہیں تھا, لیکن اگر تو مجبور کرے گا تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا نبیوں سے زیادہ وصف تو علی کے نوکروں میں بھی تھے. تجھے کیا پتا کہ سلمان کیا کیا کر لیتا تھا, تجھے کیا خبر کہ ابو ذر کیا کیا کر لیتا تھا. ابو ذر کو جندب کہتے ہیں, جندب کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن بابا جی جندب نے آ کے جب دیکھا جناب سلمان کو, جناب سلمان سورج کو دیکھ کے کہہ رہے تھے واللیل ادبر والنہار اقبل, رات آگے آ دن پیچھے ہو. اب جس کے اندر اتنا سا بھی عقیدہ ہے نا وہ لفظ کے ساتھ سفر کرے گا. رات آگے آ دن پیچھے ہو. جندب نے دیکھا کہ سلمان انگلی کرتا ہے سورج آگے آ جاتا ہے, انگلی کرتا ہے پیچھے چلے جاتا ہے. ابو ذر نے دیکھا کہ سلمان یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے. سلمان نے کہا صبح قرآن پڑھ رہا تھا, اللہ قرآن میں کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے, دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے. جس کے نوکر کائنات میں تجربہ کریں. اور مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم بندوں کے کلیجے برداشت نہیں کرتے, ابھی تو علی پڑھا ہی نہیں گیا.
ابھی علی کی آئی، ابھی ابو ذر نہیں پڑھا گیا، ابھی کمبر نہیں پڑھا گیا، ابھی مقداد نہیں پڑھا گیا، ابھی عمار نہیں پڑھا گیا، ابھی سلمان نہیں پڑھا گیا. بندے چپ ہو گئے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم تھوڑا سا فضائل پڑھتے ہیں، بندے پریشان ہو جاتے. غلب ہو گیا جی، علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. آج تک مجھے وہ مائی کا لال نہیں ملا جو مجھے علی کی حد بتائے کہ اس حد کے اندر رہ کے علی کو ماننا تھا. تم حد سے زیادہ علی کو لے گئے ہو. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے. سلمان تو پھر بھی علی کا نوکر تھا، ابو ذر تو پھر بھی علی کے قدموں میں بیٹھتا تھا، ہمارے یاسر تو علی سے محبت کرتا تھا. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے. علی کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، زمانہ تلوار کہتا تھا، حیدر کرار ذوالفقار کہتا تھا. کئی جنگوں میں علی ذوالفقار ہوا میں چھوڑ دیتے، ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی آتی، 3 گردنیں کاٹتی، 4تھی چھوڑ دیتی، 6 کاٹتی، 7ویں چھوڑ دیتی. مال کی اشتر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی یہ تیری تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی ہے. سارے بولو، مل کے بولو، حیدری. جس کی تلوار حلال اور حرام جانتا.